آپ کا کیا خیال ہے یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا مطلب ابھی یہ ختم ہوں گے، اس کے بعد زورانہ ہوگا، بیک ڈور ڈیموکریسی چلتی رہے گی؟ کیا ایکسپیکٹ کریں؟ کیوں ہم بہت زیادہ ہائپ ہم نے جو کریٹ کی ہے اس میں ہم بھی شامل ہیں، بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لی ہیں، اور جب مذاکرات ہوتے ہیں اس کے دونوں پہلو ہوتے ہیں، کامیاب یا سوری ٹو سے خدا نہ کرے ناکام؟ دیکھیے، جو پچھلے دو مذاکرات ہوئے وہ کیوں ناکام ہوئے اور یہ جو سیز فائر تھی یہ کیوں کامیاب ہوئی، اس میں صرف ایک فرق ہے، یعنی ایک کامنالٹی ہے، اور کامنالٹی یہ ہے کہ پچھلے دونوں مذاکرات میں پاکستان نہیں تھا اور اس سیز فائر کے پروسیس میں پاکستان موجود تھا، اور پاکستان کی موجودگی کی وجہ سے میں تو کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ ان مذاکرات کا حل ضرور نکلے گا، مثبت حل ضرور نکلے گا۔ جیسے ڈاکٹر ہما بقائی نے بھی کہا کہ جو لیول آف ڈیلیگیشن آیا ہے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا حل ضرور نکلے گا، وہ کچھ لینے دینے آئے ہیں، خالی ہاتھ جانے نہیں آئے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں، مذاکرات ہو رہے تھے، وہ سبوٹاج ہوئے، جنگ میں چلے گئے فریقین، اور جنگ لڑنے کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ پھر ہم نے بیٹھ کے میز پہ ہی بات کرنی ہے، جنگ سے مسئلے کا حل نکلنے والا نہیں ہے۔ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اگر امریکہ جنگ جیت رہا تھا تو سیز فائر کر دیتا، اس کو کیوں ضرورت پڑی کہ وہ ایران کو قائل کرے کہ میں سیز فائر کرنا چاہتا ہوں اور تم اس کو مار لیکن دو؟ سوری ٹو سے تو اس کا اصل مطلب ہے کہ وہ امریکہ جنگ جنگ نہیں تو جیت رہا اسرائیل تھا۔ کی لڑ رہا ہے نا، امریکہ کا براہ نہیں، راست تو کوئی اسرائیل کی کلیم نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیے، میں ایک وہ چیز جو آپ کو گریٹر ایک اسرائیل چیز جو اور تھا کا منصوبہ جو ہے ان کا، اور اس کے لیے ہر دل ایران کو سمجھتا ہے، امریکہ کا تو کوئی زمین تو نہیں لینی ایران کی، اصل تو یہ اسرائیل جو ہے جو چاہتا ہے نا، یہ لبنان لے لوں اور اس کے بعد باقی ممالک لے دیکھیے، لوں۔ اس میں بھی تھوڑی سی میں تصحیح کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ امریکہ بغیر کسی اسٹریٹجک آبجیکٹو کے یہاں آ گیا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ جو وقت کا اس نے تعین کیا اور جس طریقے کا اس نے تعین کیا وہ اسرائیل کو زیادہ سوٹ کرتا ہے، امریکہ کو سوٹ نہیں کرتا۔ لیکن امریکہ کا اپنا بھی ایک اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے یہاں آنے کا، اور وہ اس نے نومبر 2025 میں پوری دنیا کو بتا دیا تھا، جب اس نے اپنی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی نکالی تھی، اور اس میں اس نے واشگاف الفاظ میں یہ کہا ہوا ہے کہ ہم کسی ایڈورسیریل پاور کو اس خطے کے تیل اور گیس کے ذخائر اور جن آبی گزرگاہوں سے وہ گزرتے ہیں ان پر کنٹرول حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ تو امریکہ یہاں پہ رہنے کے لیے آیا ہے، یہاں سے جانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ اسٹریٹجک آبجیکٹو اس کے دماغ میں موجود تھا، اس کی نظر میں تھا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ بغیر تیاری کے آیا، یہ الگ بات ہے کہ وہ ٹائم اس نے ایسا چوز کیا جو اسرائیل کو سوٹ کرتا ہے، اور طریقہ وہ اپنایا جو اسرائیل نے اس کو بتایا۔ اگر امریکہ اپنی جنگ میں آتا تو پھر وہ پوری تیاری کے ساتھ آتا، اپنے الائز کے ساتھ آتا، ایک اتھارٹی لے کر آتا جس کے تحت وہ یہ کام کرتا۔ تو اس لیے امریکہ کو ہزیمت اور خفت ہوئی ہے کہ اس نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی، ایران اور چائنا، اور وہ تیر ہی جگہ پہ نہیں لگا۔ تو اس لیے امریکہ اب ایران کی منتیں کرتا رہا ہے، پاکستان کی منتیں کرتا رہا ہے کہ میری ایران سے بات چیت کرا دو، سیز فائر کرا دو۔ تو جب امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سیز فائر کر کے ایگریمنٹ کرنا ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ہما بقائی کی لیکن ایک طرح منٹ، ایک مجھے اور بھی میں ایک بہت آپ سے امید معلوم ہے۔ کرنا چاہوں گا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ہر اقدام کے لیے پہلے کال ملاتا ہوگا وائٹ ہاؤس کو کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں؟ اسرائیل آپ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ اس نے جینوسائڈ کیا ہے فلسطینیوں کا 1 لاکھ کا، جو ابھی اس نے سیز فائر کے بعد بھی لبنان پر حملے کر کے تقریباً 900 لوگوں کو شہید کیا، تو ہم سمجھتے ہیں یا ہم یہ سمجھیں کہ نہیں امریکہ اس کو انڈورس کرتا ہے؟ جی، اور اگر اسرائیل ابھی لبنان میں سیز فائر کرنے پہ آمادہ ہوا ہے تو وہ بھی امریکہ کے کہنے پر ہی آمادہ ہوا ہے، اور جو وہاں پہ ٹاکس شروع ہو رہی ہیں وہ بھی امریکہ کے کہنے پر ہی شروع ہو رہی ہیں۔ تو لیکن امریکہ اس میں اصل اگر فریق تو چاہے نہیں اور ہے، ٹرمپ صاحب سوری تو چاہیں سے تو اصل وہ ضرور فریق تو نہیں ہے نا نتنیاہو اس میں، صاحب کو اصل لگام ڈال فریق تو سکتے ہیں۔ اسرائیل ہے نا ویسے۔ دیکھیں، اصل فریق تو امریکہ اور اسرائیل دونوں ہیں نا، تو امریکہ لیڈ کر رہا ہے اس فرنٹ کو، مطلب اس کوئلیشن کو جو امریکہ اور اسرائیل کا ہے اس کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے۔ اس کا ایک پارٹی اسرائیل ہے، ایک پارٹی امریکہ ہے، لیکن لیڈر امریکہ ہے اس وقت یہاں پہ، اور اسرائیل نہیں چاہتا کہ امریکہ یہاں سے نکلے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل اکیلا ایران کے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ اس نے پچھلے سال لڑ کے دیکھ لیا، اس کا بہت نقصان ہوا، تو اس نے اس دفعہ شروع سے ہی امریکہ کو آگے رکھا کہ تم مارو اور مار کھاؤ اور میرا آبجیکٹو پورا ہوتا رہے۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ امریکہ کے پاس جو جواز تھا آنے کا وہ اس کا ایک اسٹریٹجک آبجیکٹو تھا، جس کے تحت وہ اس کو جائز قرار دیتا ہے یہاں آنا۔
لیکن میں آپ یہی بتا رہا ہوں کہ اس کی تیاری نہیں تھی، اس کی اسٹریٹجی نہیں تھی، اس کا ٹائمنگ صحیح نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس کو مار کھانی پڑی۔ اب ٹرمپ اور یو ایس ایڈمنسٹریشن پہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ نتن یاہو کو اور اسرائیل کو کیسے قابو کرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اسرائیل کو یہ سمجھا سکیں کہ جو معاہدہ ہم کر رہے ہیں تم اس کی پاسداری کرو گے؟ کیونکہ نتن یاہو نے تو 10 دن پہلے یہ بیان دیا ہے کہ اگر ہمارے مفادات کا تحفظ نہیں ہوا تو ہم کسی معاہدے کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ امریکہ کا بہت بڑا امتحان ہے، اور اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر ایمرج ہو رہا ہے جس میں امریکہ کو بہت زیادہ ایک کریڈیبلٹی کی کوشچنیبل ہونے کا سامنا ہے۔ ایڈمرل تھوڑا سا میں آپ سے اس لیے شاید سوری ٹو سے آپ تو ماشاءاللہ اس کا آپ کا بہت ہائی پروفائل تجربہ ہے کہ ایران جو ہے یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ بہرحال اس کی بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، ان کی اکانومی جو جس جنگ میں ان کے جو 40,000 گھر کہتے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ کہ جو لوگ آئے ہیں وہ ان کو کندھا دے کے آئے، اپنے آیت اللہ کو، اپنے بڑے بڑے کمانڈر ان چیفز کو، بچوں کو اٹھایا ہے انہوں نے۔ یعنی ہم لوگ تو بڑے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر یا امریکنز باتیں کر رہے ہوں گے، لیکن ایرانی جہاں سے آئے ہیں وہ کوئی ساری وہ تو نہیں ہے کہ انسان نہیں ہے وہ، یہ فیلنگ نہیں ہے ان کی، بلکہ ان کے زیادہ سخت جذبے ہیں۔ اس لیے ایک تو ان کا یہ آنا، اور اس میں یقیناً پاکستان اور چائنا کو کہا جائے گا کہ وہ یہاں لے آئے، ورنہ تو 79 کے بعد تو تیار ہی نہیں تھے۔ تو اس لیے میں جو کہہ رہا تھا کہ ایرانیوں کے لیے بہت بڑا مشکل ہے کہ انہیں واپس بھی جانا، جواب دینا، اور یہ خبریں آ بھی رہی ہیں کہ وہاں پر عام لوگ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ مذاکرات کی میز پر ایران آیا۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے۔ عام لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل آئندہ ہمارے اوپر اس قسم کا کوئی اقدام نہیں کریں گے، کوئی جارحیت کا اقدام نہیں کریں گے۔ یہ ان کی فور موسٹ ڈیمانڈ ہے ایران کی، اور اس گارنٹی کے بغیر ایران میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی معاہدے میں شامل ہوگا، ایگریمنٹ میں شامل ہوگا۔ جہاں تک بات کر رہے ہیں آپ کی شہادتوں کی، لیڈرشپ کی، بالکل بجا ہے کہ انسانی جانوں کا بہت نقصان ہوا ہے، اور وہ کسی بھی زمرے میں ہو افسوس ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، وہ ریپیئر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ یہ ایک ریولوشنری مائنڈ سیٹ ہے جہاں پہ اچھی زندگی سے زیادہ اچھی موت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ ایران عراق وار بھی ان لوگوں نے صحیح ہوئی ہے، جو 8 سال چلی تھی اور اس میں 10 لاکھ لوگ مارے گئے تھے، اور اس میں سے تقریباً 6-6.5 لاکھ ایرانی تھے۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ مستقل ان کے کچھ نہ کچھ چلتا رہا ہے، ان کے لیڈران کی شہادت ہوتی رہی ہے، اور یہ سہتے رہے ہیں۔ ان کے یہاں اس طرح کا کلچر ہے، آپ ایران میں جائیے تو ایک شہید کی فیملی ایک پریویلیج فیملی ہوتی ہے جس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ تو بالکل یہ بات صحیح ہے کہ لاس ہے جانوں کا، لیکن ان کی جو عزت ہے وہ اپنی عزت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ اور اگر ہم بہت براہ راست میں مذاکرات کی طرف آ جاؤں، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے تجربے کی بنیاد پر کہ ہم جیسے یہ کہنا کہ ابھی تو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہیں مذاکرات شروع ہوئے، ہو سکتا ہے یہ پہلا راؤنڈ ہو اور جنگ بندی بڑھا دی جائے؟ ہر ایک کا سوال یہ ہے کہ غالباً وہ تو 2 دن کی چھٹی ہو گئی ہے، پیر سے معمولات ہمارے شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت اسلام آباد تو تو بندی ہے، اور پورے اسکول، کالج، دفاتر۔ تو یہ جو ابھی تک ہمیں کوئی پرفیکٹ خبر تو نہیں آ رہی کہ یہ مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ہو گیا تو دوسرا راؤنڈ کب ہوگا اور کنکلوڈنگ کب ہوگی؟ خبر نہیں آئے گی، یہ بتا دیا گیا ہے کہ بہت کنٹرولڈ انفارمیشن آئے گی باہر، اور کوئی ایسی ہیئر سے نہیں ہوگی جس کے اوپر لوگ کوئی قیاس آرائیاں کر سکیں۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ کنٹرول انفارمیشن آئے گی، یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے۔ اس میں میرا خیال ہے کہ قیاس آرائی بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ